یہ جو یوٹیوبر ہیں جو پیسے لے کے ریکارڈنگ کرنے آتے ہیں بڑے بڑے چینل والوں سے، سب خبر ہے ہمیں، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا ان کو۔ یہ حضور کے جلسے جو پہلے بھی جلسے ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہیں، اب کوئی بات انسانی ہوتے ہیں جلسوں میں، کوئی اوپر نیچے کی بات کوئی ہو جائے تو کیمرے والوں کو چاہیے کہ وہ چھپائیں، مگر وہ چھپاتے نہیں بلکہ اس کو اپنی ٹی آر پی کے لیے، اپنے چینل پہ کمائی کے لیے اس کو ظاہر کرتے ہیں، ایپ کو۔ کوئی کمی ہو جائے کسی سے، ہو جاتی ہے جلسوں میں، ایسے ایک بات ہو گئی اس سے تو ہر جگہ ہو جاتی ہے۔ اب ایسا تو نہیں جلسہ کرنے والے کوئی فرشتے ہیں، معصوم ہیں، نہیں نہیں، سب انسان ہیں، ان سے سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر اب ان کو چاہیے کہ اس کو پردہ پوشی کریں، مگر نہیں، اس کو ہی ظاہر کریں گے اور کچھ نہیں ڈالیں گے، سب سے پہلے وہی ڈالیں گے جو بات اس میں ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھ عطا کرے۔ اور میرے ساتھ تو اچھا، میں ان لوگوں سے اب ڈرتا ورتا نہیں ہوں، میری تو اتنی وائرل کرتی کہ اب میرا کچھ بگڑا ہی نہیں ان سے، تو میں کہتا ہوں ان سے ہوتا کچھ نہیں، اللہ جب چاہتا ہے تبھی کچھ ہوتا ہے نا، کچھ بھی ڈال دیتے ہیں۔ سید صاحب کو غصہ آ گیا، حالانکہ مجھے غصہ کوئی نہیں آیا، میں تقریر جب آدمی کرتا تو لگتا ہے غصے میں ہی ہے وہ، تو وہ کاٹ کے ایسے ڈال دیا۔ بڑے اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا کرے، آپ آمین کہہ دو۔ آمین آمین۔ اب آپ ذرا سبحان اللہ کہہ کے بتاؤ مجھے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ پھر کہہ رہا ہوں بولو سبحان اللہ، ورنہ بیٹھے یہ پیر نیچے کرو، پیر نیچے کرو، جیسے سب بیٹھے ویسے ہی بیٹھو۔ ہم میں سے کوئی بھی، میں جو اس پہ کرسی بیٹھا ہوں اس وجہ سے بیٹھا ہوں کہ اب میں حضور کی بات کرنے لگا ہوں، ورنہ ہم سب ایک ہیں۔ ہمارے یہاں پر مسلمانوں کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ حج میں بھی ایک جیسے نظر آتے ہیں، یہ نماز میں بھی ایک جیسے نظر آتے ہیں، ان کے یہاں کوئی مرتبہ نہیں ہوتا ایسے کہ انسان اپنے آپ کو الگ کر لے، ان کو پتہ ہے عزتیں دینے والا اللہ ہے۔ ان سے کہہ رہا ہوں جو نہیں کرتے ہیں وہ برا نہ مانیں، وہ جو دور بیٹھے ہیں قریب آ جائیں بھائی، آپ لوگ مہربانی کریں، آپ بھی آ جائیں، وہ جو قریب آ جائیں مہربانی کریں، آ جائیں۔ یہ پتہ چلے گا ہم لوگوں کو بدنام تھوڑی کرتے ہو آپ تو حضور کی محفل کو بدنام کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یہ محفل ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ کسی تعویذ لکھنے والے میاں کا وعدہ نہیں ہے، نہ کسی اسکالر کا دعویٰ ہے، نہ کسی پولیٹیشین کا وعدہ ہے، یہ اللہ فرماتا ہے تو شکر ادا کر، میں تیری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ بے شک، کیا بات، واہ واہ۔ اور شکر کا طریقہ بتا دیتا ہوں، میاں بی بی اپنے گھر میں بیٹھے ہوں تو بی بی اپنے شوہر سے کہے کہ دیکھو اللہ نے بڑا نوازا ہے، تو وہ آدمی کہے ہاں یہ میری محنت نہیں ہے، میرے رب کی رحمتیں ہیں، اسی نے نوازا ہے۔ یاد رکھو امام غزالی فرماتے ہیں جو اولاد کو دیکھ کے شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی اولاد کو برکتیں عطا کرتا ہے۔ کہ حضور پیدا ہونے کے بعد کیا برکتیں؟ کہ اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے، جو مرد اور عورت اپنے بچے کو دیکھ کے شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بے اولاد نہیں بنایا، اولاد والا بنایا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، ماشاءاللہ۔ آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کبھی اپنی اولاد پہ شکر ادا کیا ہوگا؟ نہیں ہوں گے۔ 2 رکعت نماز اپنی پوری زندگی میں پڑھی ہوگی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد والا بنایا، میں بے اولاد نہیں ہوں۔ عورتیں دیکھیں جا کر ہسپتالوں میں، ان کے پاؤں کی جوتیاں گھس گئیں، ہسپتالوں کے چکر مارتے مارتے، ان کو بانجھ کے تانے سنتے سنتے ان کا دماغ اب ڈپریشن کا شکار ہو گیا، مگر وہ عورتیں جنہیں اللہ نے اولادیں دی ہیں وہ شکر نہیں ادا کرتے، وہ نہیں کہتے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک لڑکا مجھ کو ملا تھا یہاں پر اتراکھنڈ میں، اس نے کہا میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے دونوں گردے خراب ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے دونوں گردے میرے خراب تھے تو میرے باپ نے مجھے ڈائلیسس کرایا۔ ڈائلیسس کا مطلب ہے پورا
فون کر رہا ہے. آواز اس کی ایکو کم کریں. مائک بہت اچھا ہے آپ کا, مائک اچھا ہے. مائک والے بھائی ایکو کم کر دیں بس. آپ مائک والے ہیں تو ایکو کم کر دیں ہلکا سا. مائک اچھا ہے, ٹھیک ہے, بس یہاں رہنے دیں بس. ٹھیک ہے بس. توجہ ہے. وہ کہنے لگا یہ ڈائلیسس کیا ہوتا ہے؟ یہ جب کسی کے گردے خراب کام کرنا بند کر دینا تو اس کو الگ سے مشین سے اس کا خون تو ایک ہفتے میں 2 بار, کبھی 3 بار ایک مہینے میں, کبھی 4 بار ایک مہینے میں, اور 30,000 35,000 40,000 ایک بندہ کہاں سے لائے گا؟ وہ کہنے لگا میرے باپ نے زمین بیچ دی, مگر پھر میں ٹھیک نہیں ہوا تو میرے باپ نے اپنا گردہ دیا. آج باپ کے بارے میں بات کرتے ہیں لوگ. تم جب پریشانی میں آتے ہو تو تمہارا ماں باپ تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تمہاری زندگی پہ سب سے بڑا احسان اگر کس کا ہے اس دنیاوی زندگی میں, دنیا والے کا, تو ماں باپ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. یاد رکھنا. وہ کہتا ہے میرے باپ نے زمین بیچی, پھر اپنا گردہ دے دیا, اور اپنا گردہ دینے کے بعد اس نے اب میرا گھر بھی بیچ دیا. میرا باپ اچھا خاصا کھاتا کماتا تھا, مگر میرا گردہ وہ بھی فیل ہو گیا جو ابا نے دیا. اب میں کس حال میں ہوں؟ میں کہتا ہوں اسپتالوں میں جا کے دیکھو, اسپتالوں میں جا کے دیکھو, وینٹیلیٹر پہ پڑے ہیں وہ تیز موٹر سائیکل چلانے والے لڑکے. وہ 18 سال 20,000 وہ ایک دم انہوں نے ایڈ دیا. ان کو اس کا انجام نہیں خبر ہوتا کہ آج یہ میں نے اسپیڈ بڑھا تو دی ہے, مگر اگر یہ نہیں رکی تو میرا حال کیا ہوگا. میں پوری زندگی کے لیے میں پوری زندگی کے لیے ہینڈی کیپ ہو سکتا ہوں, پوری زندگی کے لیے معذور ہو سکتا ہوں. وہ لڑکے اس کو نہیں دھیان دیتے, اور جو نہیں دیکھتے ان کو بتاؤ اسپتالوں میں پڑے ہیں. ڈاکٹروں نے ان کے دماغوں کو کھول کے ان کا پورا علاج کیا, مگر ان کے دماغ سے ایسا کہ کوما میں چلے گئے. ایک لڑکے سے میری ملاقات ہوئی تھی, یہ الہ آباد کے پاس ایک جگہ پر. پتہ چلا یہ لڑکا آج 8 سال سے اپنے گھر میں کوما میں پڑا ہے, اور وہ کیا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اب ماں باپ, اس کی بیوی تو اس کو چھوڑ کے چلی گئی, بچہ کوئی نہیں ہوا تھا. ماں باپ اس کا دھیان رکھتے ہیں. اس کی ماں کہنے لگی میں ماں ہو کے یہ کہتی ہوں یا اللہ اس کو یا تو موت دے دے یا اس کو پھر زندگی دے دے. یہ ایسی زندگی سے سید صاحب میں عاجز آ گئی ہوں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اپنی نعمتوں کو دیکھو کہ صحت ہے. ایک دن تم نے بغیر دوا کے گزارا ہے تو تم جا کے دیکھو دوائیاں کھانے والوں کو, تو تم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے میرے کریم میرے رحیم کہ میں بغیر دوائیوں کی جی رہا ہوں. مجھ کو بلڈ پریشر نہیں ہے, تیرا شکر ہے. مجھ کو شوگر نہیں ہے, تیرا شکر ہے. اور اللہ فرماتا ہے تو صحت کا شکر ادا کرے گا, میں تیری صحت بڑھا دوں گا. اب ذرا غور کرو, توجہ کرو. صحت کا شکر لازم ہے, ضروری ہے. جو شکر نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. شکر ادا کرو صحت کا, شکر ادا کرو اولاد کا, شکر ادا کرو کہ تم مسلمان ہو, اسلام تمہارے دامن میں ہے. تو پھر تم یہ بھی شکر ادا کرو کہ 12 نبیوں نے کہا تھا اے اللہ نبی نہ بنا, اپنے حبیب کا امتی بنا دے. مگر تم جب پیدا ہوئے ہو لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے. تم یہ کہو ہم خالی ہاتھ نہیں آئے تھے, ہم جب آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں لے کے آئے تھے.